بك یا سیدی یا حبیب اللہ، کروڑوں درود و ارب و سلام بنیاد حضرت سیدنا و نبینا و محبوبنا جناب پاک محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكُونُوا مع الصادقین۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ہزار بار بشویم دہن بمشک و گلاب، نور نام تو گفتن کمال بے ادبیست، قابل صد احترام و تکریم معزز سامعین، میرے دوستو بھائیو بزرگوں، اللہ کریم جل مجد العظیم ارشاد فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچیاں دے ساتھی بن جاؤ۔ کیوں؟ اے انعام یافتہ لوگ ہیں، نہ سچیاں تے اللہ دا انعام ہے۔ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اے انعام یافتہ لوگ ہیں جنہ تے اللہ نے انعام فرمایا، اور ولایت نبوت دا حصہ ہے۔ یہ ولایت دا کمال ہے کہ جڑا نبوت کو اخذ کرتی ہے، اور بغیر بڑا اوکھا جیا مسئلہ ہے، نبیاں نو بھی براہ راست لمن دی جرت نہیں ہوئی، وہ بھی حقیقت محمدی دے وسیلے نال سارا نو فیض یاب ہویا۔ اور ہن بھی جس غلام تے میری آقا دا ذل عنایت ہوئے نا، وہ غلام اس رنگ وچ رنگین جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے کیفیت ہے جڑے مجرد نور ہی نور ہوتا ہے، رسول اللہ دا سایہ مبارک کو نہیں ہوتا۔ علماء نے بڑی بات کی ہے کہ جدوں کسی غلام تے سایہ پوے ان دا سایہ ہی ختم ہو جاتا۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک تے ایک وقت آیا، جانور حضور دے چہرہ انور میں نے وے کلمہ پڑھنے لگ گیا۔ سبحان اللہ۔ پتھر کلمہ پڑھ دے، سبحان اللہ۔ دشمن کلمہ پڑھ دے، سبحان اللہ۔ توسے شریف وچ ایک اللہ جوان پیدا فرمایا، قبلہ عالم بادشاہ دی رنگے وچ رنگے ہوئے حضرت سیدنا خواجہ نظام الدین صاحب توسوی علیہ رحمہ ابھور دے سکھیرے غلام آئے سرکار دے، انہاں عرض کی بھی حضور کے گھری مہربانی فرماؤ۔ اب وعدہ فرمایا، تشریف لے گئے، وعدے دے مطابق انہاں عرض کی ساڈا نکا جیا شہر ہے، سونا جیا بازار ہے، ایک کاری بازار ہی چوت لگو۔ اب فرمایا اثر تو بعد جس آپ نماز پڑھ کے نکلے نا، 1200 دکان آئی تے سارے کراڑ آئے، ایدے بھی کراڑ آئے، ایدے بھی بچوں جسڑے شاہ نظام دا گزر ہویا نا، انہاں زیارت کی تھی، وہ 1200 ہاتھ بند کھڑے ہو گئے،
جس خدا ہے صورت پیدا کی وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان آئے ولایت دی نشانی جنہوں نے شوق لگا کھڑا پیر بننے دا انہوں نے پلے شاہ کھائی نہیں. یہ خدائیوں بھریوے نا کچی امبی نو جو مثالہ لا دے سود کر لئیے ایک ٹپکے دا امب پکے کتا فرق ہے. مصنوعی شے مصنوعی ہوتی ہے. اللہ ساڈے اکابرین نو اس تو محفوظ رکھے. آمین. ساڈے سلاسل اربا دے جتنے آلے فقر گزرے نا وہ نیڑے نہیں گئے بلکہ سیدنا زہد الانبیاء گنج شکر این رسول اللہ دے رنگ وچ رنگے ہویا ہے. ایک لقمہ بچدا نا ایک گرا روٹی دا فرمان محبوب الہی صدقہ کر. کوئی کھا لے سی تے پانی پی لے سی اُن دی رات گزر جاسی تے بڑے نے جس پیدا کیتا ہے وہ گڑ دے سی. گڑ دا بندہ دا تصور ہی نہیں کر سکتا. ساڈا تو اعتقاد رہا ہی نہیں. اسی تا جو دنیا دے جھنجٹ وچ پھسے آئے بس وہ ایڑمیاں میڑمیاں چیزاں کھا کھاتے نا تو اندر دا نور ایمان اس گل دی تصدیق ہی نہیں کرتا. حالانکہ صحابہ کبار کے بارے پڑھیے نا جڑا نبی پاک فرمایا ہے میرا غلام ایک جو خیرات کرے آمن والا میرا امتی اون پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے وہ اس جو نو نہیں اپنا. کتھے ایک جو ہے کتھے اون پہاڑ کے برابر سونا ہے. ان کی وجہ کی ہے جیڑا خلوص انہوں نے نصیب ہویا ہے نا رسول اللہ دے غلاماں وہ سانو نصیب کو نہیں. ایک مثال اسی سینکڑے والی یہ حدیث پاک سننے آئے بیان کرنے آئے. نبی پاک دا فرمان علی شان قبر میں جس بندہ جاتا ہے قبر دبا دی. یہ حدیث پاک حضرت عائشہ صدیقہ سنی. نبی پاک فرمایا شاہ جدو بندہ قبر جاتا ہے نا قبر دبا دیے این دبا دیے بھئی ایڈڑیاں پسلیاں ادو نکل جاندیاں ایڈیاں ادو نکل جاندیاں. اما جی دا سننا پانی چنگا نہ لگے روٹی چھٹ گئی دنیا دی کئی شے نہ باندھی سکھ سکھ تے منجی دے نال رڑ گئے. تری دیوار نبی پاک توجہ فرمائی عائشہ تینوں کی ہے کریم نواز میں جناب دی زبان مبارک کی جو سنا ہے اور سید الانبیاء دی زبان سبحان اللہ شاکری دا گنجائش ہی نہیں. سبحان اللہ. میں ڈر گئی ہاں قبر دا معاملہ ایڈا اوکھا ہے. روٹی چھٹ گئی پانی چھٹ گیا کسی شاید دن چلے نبی پاک فرمایا شاہ کنانو تا ایویں دبا دی کہ کنانو این دبا دیئے جی ماں آدھے سجائے بچے نو گود چ لے سے دبا. سبحان اللہ. ساڈے دل تے اثر کیوں نہیں ہوتا؟ ساڈا دل نو کیوں نہیں قبول کرتا؟ نبی پاک دے صحابہ عجیب شان دے مالک ہیں. حدیث پاک ہے آل میت دے گھروں پیغام آیا بھی کھانے دا ٹائم ہے کہ حضور میں کھانے دا انتظام کیتا ہے مما سارے صحابہ کرم فرماؤ تشریف لے آؤ. بھانڈے تھوڑے آئے مٹی دے برتن کوئی لکڑ دے برتن. یہ حساب لمن تے آ گیا دوا کائی نہیں بس کرم فرماوے. اسی ادا لڑے نہیں آئے اس تے فضل دے بیکاریاں ہیں آدھے محبوب دے نام دے فضل تو نوازے
دہ بندے 5 بندے ایک بھانڈے سے باندھے گئے تے نبی پاک حضرت علی پاک نو آدھے نال بہا لیا سبحان اللہ تسی روٹی میرے نال کھاؤ۔ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں میں ویکھا بھی رسول اللہ نے ایک لقمہ توڑا منہ وچ پایا تے حضور انہوں تناول نہیں فرما دے منہ دے وچے گھما دے پے۔ میں عرض کی تھی غریب نواز کیا آل میت دے گھر دی روٹی حرام ہے؟ جڑا جناب منہ دے وچے نوں گھما دے پے تناول نہیں فرما دے سرکار وہ کٹتے مینوں چ دتا سرکار میں تسی کھاؤ میری شان دے لائق نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اور تعجب سونا کی ہے اب فرمایا جیڑی یہ بکری ذبح ہوئی ہے نا آدھے مالک دی اجازت تو بغیر ذبح ہوئی۔ اللہ حضرت مولا علی فرماتے نے روٹی میں بھول گئی میں بھجا اس مائی صاحب کو گیا نہیں مائی بکری کدو لئیے اس دسا کہ مدینے شریف دی منڈی چوں میں پتہ کرایا بکری نہیں ملی اے میری گون ڈیڑے نا اس آقا بھی فوتگی دا مسئلہ ہے کہ جی بکری نہیں ملتی تو میرے گھرے بکری کھڑی ہے یہ ذبح کر لو اس نے میرا سائیں آوے تو ایڈی مندی ویچ اب فرماتے نے سوڑیاں تیرے علم تو صدقے جاواں سبحان اللہ اے ایک ذرہ بھی وچ گل آگ جاوے نا کہ حضور نہیں کھاندے بے شک تے ولیاں دا بھی ایو حال ہے بے شک کہ جڑے یا چٹم چٹے تے ولی بلی کو نہیں ہے یہ بنائی ہیں حضور کی امت بغیر لگ گئے کھا گئے شدہ پٹدا شبیر شاہ حافظ آبادی حضرت سیدنا زہد الانبیاء گنج شکر سبحان اللہ واحد الفاظ نے لکھا ہے حضرت محبوب الہی کی روایت ہے آپ فرماتے نے تہے دا روزہ حضرت گنج شکر دا سبحان اللہ تریا دے یا پنجواں دے یا ستواں دے تے کری دے دل لے آئے ابڑے ہو روٹی نہیں درویش گئے تے کریاں دے نال دل تروڑ لے آئے انہوں نے اباڑا دو لقمے ہر کوئی کھا لے آئے لوگ بازیاں رہ گئے نہیں بے شک حضرت محبوب الہی غور کیتا دل ابڑے ہوئے کوڑے چلو بچ یہی لون بھی ہوتی کوئی ذائقہ بن جاتا میرے شہنشاہ نے روزہ کھولنا ہے اگو شہ کو نہیں آئی ٹوپی سر دی لے تے کراڑ بھی دکان سے گئے اتنے رکھا گروی تھوڑا جہا لون دے گیا میں آج شیخ کے لنگر چلا سبحان اللہ ٹوپی رکھ لئی لون تک آپ فرماتے ہیں میں وہ یعنی لون دی لڑائی بھئی کوئی تھوڑا جہا ذائقہ بن جاوے اس معنی کوئی لقمہ لائے لیں جس نے شہنشاہ گنج شکر ای لقمہ چاہیا نا اس شڑا فرمایا کٹ دے لقمہ رکھا چاہتا محبوب الہی کی کیتائی تکلف دی بو آنگی اللہ فقیران کی لوڑے تکلف سبحان اللہ آئے زندگی ہے اللہ دے ولی دی اعتراض کرنا سوکھا ہے پڑھتے بھی کھاونا بڑا پڑھنا پڑو انہاں دیاں شاناں نہیں جنہاں دیاں چوکھٹاں چمیلیاں پئی سبحان اللہ بے شک اللہ انہاں لوگاں دی غلامی نصیب ہوگی آمین بعض حضرات نو کچھ اعتراض ہوندے سنی میاں قبراں چومدے قبر پرستے کندھاں تے لکھا ہویا ہوندا ہے
ان کا احترام مگر سجدہ حرام، یہ الزام ہے ایویں تن دلائے ہو اپنی بھی زندگیاں گزر گئیاں، کسے بندے بابا صاحب کے مزار نو سجدہ کیتا ہے؟ یہ الزام ہے، کوئی سنی سجدہ نہیں کرتا، نہ سجدہ تعظیمی نہ سجدہ تعبدی۔ حالانکہ مولویوں کی خام خیالی ہے سجدہ تعظیمی قرآن تو ثابت ہے، ممانت کو نہیں، پر اتنی سوچ کوئی نہیں ہوتا، علم کوئی نہیں۔ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام بابا یاد بیٹیاں یوسف علیہ السلام نے سجدہ کیتا، یہ تعظیمی ہے کہ نہیں؟ بے شک یہ ممانت ہے کہ نہیں؟ قرآن کی قرآن کو سمجھنا بڑا اوکھا ہے، اونی تھوڑی سمجھ ہی نہیں آتی، یہ تو تھوڑی گنج شکر جہا جوان مہربان ہو۔ سبحان اللہ، بے شک یہ علم بھی نور ہے، یہ بھی ولایت کا حصہ ہے، اور یہ ادو عمدہ ہے، براہ راست جڑا آوے تو فائدہ کو نہیں ہوتا، چگڑ چگڑ ہو جاتی۔ اللہ کرے ان آستان مقدس تو جڑا علم آتا ہے یا مڑو جامی بنتا ہے یا رومی بنتا سبحان اللہ، ہے نا۔ اور یہ علم جتنا حضور دے قریب کرتا ہے اتنا فیض گھنا ہوتا ہے۔ بے شک جامی دی یہ حالت ہے بھی جسے جاتے نا واپس رات پڑھتے تو گڑ گڑ بولتے ادا پوچھو انہوں کو جنہوں مدینہ شریف نصیب ہویا ہے دیکھنا، ایتھے اپن سین کے ٹانگا پیڑ لگی بے شک چلیے جسے حضور توڑ دے نا جامی نو کرم فرما دے تو فرما دے جامی خوش روی و باز آئی یا خوشیاں نہ گھروں پھیرا مارا موڑ آ جا، اپن کیوں نہیں آتے؟ ایتھے کالا گئے انہوں تاں دیا ایتھے کالا کو نہیں آئی، نور ہی نور چمک رہا۔ دل ہوئے نا صاف مڑ نقش بنتا ہے، سبحان اللہ، اب پھٹی بھی استاد کو لکھ دیتا ہے جڑی صاف ہو، بے شک اور یہ بھی کسی کی نظر نہ ہوتی ہے، تیرے میرے آنکھیں نہیں ہوتی۔ چھگڑی والی جس آون لگے نبی پاک فرمایا جامی خوش روی، کوکا نکل گئی، وہ نال دیا انہیں تو حضور تینوں میرا پر فرمان دے جب تو رونا ہے، میں نہیں تمہیں سر نہیں لگی، یہ آخری پھیرا ہے۔ اس لیے سونا فرمان تھا نا وہ باز آئی امیدہ لگ پاؤں آئی میں بڑھ بھی یاد نہیں ہوتی۔ یہ جرا حضور نے باز آئی نہیں فرمایا نا، یہ دلیل ہے بھی حاضری آخری۔ اللہ کرے کہ دل دی تختی صاف ہو جائے، اللہ دے ولی دی دربار نو مزار نو اسی سجدہ نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ حضرت بڑے محتاط ہیں، اللہ حضرت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی ہوں آدھے آپ بریلوی صدامہ نالے رضوی نہیں رہے، اللہ حضرت دا عقیدہ ہی چھڈ گئے تے طریقہ ہی چھڈ گئے۔ اللہ حضرت نے جڑا فیصلہ کیتا ہے نا، فرمایا مزار تے حاضری دیو، ترائے قدم پیچھے رہو، جس پاسے صاحب مزار کا منہ ہے نا سامنے منہ دکھڑو، ووٹ پڑھتے پیش کرتے عرض معروف کرو۔ آپ فرمایا جڑے حسن زن والے بندے نا جنہوں نے متعلق یہ تصور ہوئے یہ صاحب ولایت درویش فرمایا او مزار نو چومن بھی نو، مت کوئی ویکھن والا ویکھے
تاکہ سجدہ پہ کر دے اور یہ بندہ گمراہ ہویا تو ان دے بدلے ہو سی اللہ حضرت ایندے محتاط ہیں نرا آئی نہیں علمی دنیا مقام ہوا کسی دی جرت نہیں ہوئی کوئی پوچھ ہی لگیا یہ مثال تشریف لے گئے حج میں ایک مولوی نے شریف مکہ دے کن بھرے یہ بنتی ہے مشرک ہے فلانا ہے ڈھیلنا ہے انہیں 460 سوال لکھا اللہ حضرت کی خدمت پیش کیتا ان کا جواب دو آپ بغیر کسی معاون کتاب دے بغیر کسی مشیر دے راتی راتی بیٹھے الدولت المکیہ انی کتاب لکھی بچے فرمایا پڑھ لیں پڑھا نا اس علماء حجاز کو سدا انہوں نے کہا اے مولوی نہیں نے اے وقت دا مجدد ہے یہ کوئی الجھنا نے مشکلہ نے تو اس کو حل کراؤ حدیث پاک دیا سندا حاصل کرو اس ویلے مکے شریف دے علماء تے مدینے شریف دے علماء ایک مشکل پھنسے ہویا وہ مشکل کی جائی یورپ والے کاغذ کا روپیہ پاؤنڈ چھاپ لیا یہ اس گل الجھے کھڑے آ بھی کاغذ کا روپیہ بناونا جائز ہے کہ نہیں اللہ حضرت کی خدمت علماء حجاز نے عرض کی اس مسئلے نو حل کرو اسی پھسے پے ہیں آپ فتوے دی صورت رسالہ لکھا الکفل الفقی الفاہم فی حدیث کرتاس الدراہم ایلو عرب کنٹری پوری جتھے کاغذ دا روپیہ چلدا پیا ہے وہ اللہ حضرت دا فتویٰ ہے جی برے صغیر دی گل نہیں ایڈا علمی جلال ہے اللہ حضرت دا آپ فرمایا جس بندے دے بارے ایک خیال ہوئے نا بھی یہ درویش ہے وہ مزار نو چمے بھی نہ اے چمے تے مت کوئی ویکھن والا عقیدت مند آکھے بھی سجدہ پہ کر دے ایڈے محتاط ہیں سنیاں دے رہنما ہاں اسی مزار شریف نو چمنے آئے ضرور چمنے آئے اور یہ چمنا حضرت بلال دی سنت ہے سبحان اللہ نبی پاک دے مؤذن سیدنا حضرت بلال رسول اللہ دے مزار شریف نو چما ہے سبحان اللہ دور ختم ہو گیا کیسٹاں چل پئیاں کان لائیاں گل سنی ٹھوک دیتی میرے نال دا جمع ہی کونی امام زرقانی علیہ رحمہ 8 جلداں کتاب لکھی ہے زرقانی شریف مواہب لدنیا دی شرح تے 5ویں جلد جنہ جنہ حضور دے زمانے اذاناں پڑھیاں نا انہاں دے حالات لکھے مؤذنین مصطفیٰ اتھے حضرت بلال دے حالات چاپ لکھا ہے بھئی جس لئے نبی پاک دا وصال شریف ہویا نا ظاہری دماغ تیزن مت کسی نو الجھن لگے حضور دا وصال شریف ای نہیں جویں عام تصور کیتا جاتا ہے سیدی سے حضور دی روح مبارک نو 70,000 فرشتہ حاملین عرش جو آیا عرش کے لے گیا حضور دی روح مبارک نے تھوڑا جیا استراحت فرمائی آرام فرمایا وہ نبی پاک دی روح اللہ نال گل کی میرے سونے اللہ جی تمہیں جو کٹائی نا جسم مصطفیٰ وچوں چاہیے اس نالو اللہ جگہ تے ٹھہرا اللہ نہیں تو وہ جی تو ہوئے کیونکہ تیرا فیصلہ ہے بل الآخرۃ خیر لک من الاولی
اللہ نے آدھی ساری خدائی نو ویکھا تے مڑ اللہ بولا فرمایا یا روح محمد ارجعی الی جسد محمد، نبی پاک دی روح واپس حضور دے جسم میں لوٹ جا، جڑی شان میں جسم میں مصطفیٰ نو بخشی ہے وہ عرش نو بھی نہیں بخشی، جویں حضور دی روح گئی ہے اوویں واپس آئی ہے۔ تا اللہ نے فرمایا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چک جانے بد کسی نے ذہن شبہ سر ابھارے، ظاہری حضور دا وصال شریف ہویا، سارے واسطے صدمہ ناقابل برداشت آ، پر حضرت بلال واسطے چپ کھائی ناقابل برداشت۔ آپ مدینے شریف دیاں گلیاں گن گنا دے پھرن، تیں باج تھے سنجے ویڑے و یار، بل بس بو سجن آ نیڑے، قدسی گھر وچ کول ملا کے اپنا محرم راز بنا، ہن کیتا ہی سخت پریرے و یار، تیں باجو سارا ملک دھارا، سینے تے چڑھ لیٹ پیارا، اکھیاں تے کر دیرے وہ یار، بل بس وہ سجن آ نیڑے۔ صدمہ نہ برداشت ہویا، شامان خچر تے لندا، مدینے شریف تو ہجرت کر، کئی دن رات سفر کیتا، اصفہان اترے، عشاء پڑھ کے سمجھ لگے نبی پاک دا دیدار ہے۔ شہنشاہ فرمایا یا بلالو ماذا جفی، بلال ایڈی صحت تھی، میرا مدینہ چھٹ گیا ہے، ہنے واپس آ، میں تیری پرو بے چین ہوں۔ سبحان اللہ، انہوں رسول اللہ فرماویں کہنوں سمن یاد سامان ددا، واپس آئے، استقبال واسطے حضرت ابو بکر صدیق نکلے، سیدنا عمر فاروق نکلے، سیدنا عثمان غنی نکلے، سبحان اللہ، حضرت بلال کسی میں نوے دینے سدھے آئے تے مزار مصطفیٰ نو ٹھبا گھت لیا، جو کہانی دے لفظ ہے وہ یمرغ وجہہ بقبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تے مرغا یمرغ نمانا کیے چومتے پیڑو سجر اکسارا نہ دیا ہے مڑ خبر اکسارا نہ دیا، کسی نو مسئلے دا پتہ ہوئے تو بھائی مجھو نہ ہوئے۔ آج بھی حضرت بلال دی سنت جاری ہے، جیڑا بھی مزار نو چومتا ہی میں چومتا ہے، اس درویش دا تصرف ہے۔ مزار شریف نو محبت نال عقیدت نال چومنا یہ حضرت بلال دی سنت ہے۔ یہ مولوی جی فتویٰ لگتا ہے تو تول دے، یہ سدھا فتویٰ حضرت ابو بکر صدیق تے لگ سی، حضرت عمر تے لگ سی، میں بلال تا محبت دے توں مغلوب الحالہ اے تا کول کھڑے آئے، اے نہ کیوں نہ روکا، میاں اے چمنا جائز ہے، اور نبی پاک دا ارشاد ہے۔ ایک بندے عرض کی تھی غری نواز میرا کم آ بڑا اوکھا، تے میں منت بندی یا اللہ ہو جاوے نا تے میں جنت دی چوکھٹ چمساں، تو کم ہو گیا، ہوں میں تے جنت دی چوکھٹ چوم نہیں سکنا۔ نبی پاک فرمایا ماں جی دی ہے اگر جی نہیں، قبر ماں دی معلوم ہے کہ جی اجا پیراں والے پاسے چوم لے، تیرے واسطے جنت دی چوکھٹ تیری ماں دی قبر۔ اللہ کرے دین دی سمجھ آ جاوے، دین جویں اللہ والے سمجھائے نا اویں شد مولوی دے واسطہ رہو کرنا، مولوی آدھے ترلے نال گل نو ڈور دین۔ قبلہ عالم بادشاہ دے پیر حضرت محب النبی خواجہ فخر جہاں غریب نواز
آپ ہی لگے تھے کہ مولوی صاحب قرآن شریف کا ترجمہ پہ پڑھاویں قل سیرو فی الارض، یہ ترجمہ کتوں نے سیر کرو زمین پر. آپ کھڑو رہے کہ سرکار فرمایا مولانا الا نہیں فی ہے، تسی الا دا ترجمہ پہ کرتے رہے فی نہ کرو. انہاں کہا جی ہوتا ہی نہیں، زمین دے وچ سیر کیویں ہوے؟ فرمایا کہ تیتو نہیں ہوتی تو مڑ مانا غلط نہ کر. آپ وہ کھڑے ہیں نا ڈبی ماری گئی زمین میں، اٹھ جا نکل، اٹھ ڈبی ماری اٹھ جا نکل. میں آئے مانا ہے اندا کہ زمین دے وچ سیر کرو کہ خدا دیاں نشانیاں نو پہچانو. اعتراض ہے مار کے نو کپڑے لے لیندے تے غلاف جا گاندے قبراں تے انہاں دے مردیاں نو پاڑا لگدا ہے تاں اُتے غلاف جا چڑھاندے. میرے بھائی گل نو سمجھ، یہ بھی سرکار دی سنت شریف ہے. نبی پاک کپڑے دا ہدیہ آدھا جبہ مبارک دیتا حضرت مولا علی نو تے سیدنا عمر فاروق. میں میرے وصال تو بعد آئے میرا جبہ لے لوے آئے تے کرن جوے آئے تے حضرت اویس کرنی میرا غلام ہے انہوں جبہ پہناوے آئے. پہنتے رسول اللہ دی امت آستے دعا کر. حضور نو پتا روڑا بڑسی تا نبی پاک آتا جبہ مبارک گلا تاکہ قیامت تھوڑی سند بن جاوے کہ کوئی درویش دے مزار آستے کپڑا لے جاوے تو سرکار دی سنت ثابت ہوئے، اعتراض نہ ہو. اور گل کی سمجھ آئی ہے کہ آدھے گھرے کھڑو تو دعائی مانگ رہی کرو، مسیحے باہر مانگ رہی کرو، اور کرو اللہ دے بنیاں کو جا دعا مانگتے ہیں وہ تو پوری ہوتی. عام طور پہ یہ بھی جی حالت ہے، جتنی جلدی دعا ولی نبوت پوری ہوتی ہوتی گھر ہی کرتا ہوں. اور ولی نبوت دعا منگنی حضرت زکریا نبی دی سنت ہے تو قرآن دا حکم ہے. حضرت سیدہ مریم پاک حضرت زکریا علیہ السلام آپ کی کفالت پہ کرنے آئے، ورد وظیفے پڑھانے پہ آئے. اللہ کی طرفوں بے موسم پھاڑ آپ کے کول پہ آئے. حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا فرمانی مریم آئے کتوں لیں گے؟ اب فرمایا میں نے اللہ کہ اللہ صحیح مل لیں. دل چ خیال آیا بھائی جیڑا خدا مریم نو بے موسم پھل دے سکتا ہے وہ مینوں نہیں دے سکتا. بڈھڑے ہو گیا ہے، مائی صاحب بھی بانج ہو گیا ہے، اولاد کو نہیں آئی. قرآن آتا ہے انالے کا دعا زکریا، اتھے ہی زکریا نے دعا دے ہاتھ چاہے یا اللہ تیری ولیہ یہ تو تے ایڈا کرم فرمایا ہی میرے تے بھی کرم فرما. بھائی یا دعا کی تھی نا ولیہ دے کول کھڑو تے اللہ کے نبی نے اس سے بڑے حکم ہویا یا تو ایک سنت جاری فرمائیے تینوں یحییٰ علیہ السلام دی بشارت. اللہ والیاں دے کولوں دعا جلدی قبول ہوتی ہے کہ بڑی جلدی قبول ہوتی ہے بشرطے کے بھل لاوے. جیڑا بندہ درویش دا لنگر کھاندا ہے ان دے نال دا کون خوش نصیب ہو سکتا. حضرت خواجہ پیر پٹھان شاہ سلیمان دے پہلے سیادہ نشین خواجہ اللہ بخش ولایت دا بادشاہ ہویا. تیرے اسماعیل خان والی سڑک تے لکھ بندہ بیٹھا ہے کہ حضور لنگر پہ تقسیم فرما دینا آدھے تھانا. بگھی تے سوار انگریز گزرا تو نگے پئی نا خواجہ اللہ بخش صاحب دے چہرے تے دل مطمئن ہو. بگھی ڈلائے پہ سلام کیتا تے شہنشاہ بغیر کسی گفتگو دے لنگر پیش کی. قسمت جاگی لے لیا کھا لیا. کچھ عرصے بعد
اثر تو بعد آپ دے ہاتھ کانا نالے لاہور پڑے کدی ایک دے مارن تے طبیعت بے چین کچھ دیر تو بعد طبیعت سنبھلی علماء عرض کی سونیا یہ کی ماجرا ہے کیوں طبیعت اتنی پریشان آئی آپ فرمایا او جڑا انگریز گزرا نا اس میرے پیر کا لنگر کھاتا وہ فوت ہوتا پیا تے شیطان کوشش کرتا بھائی میں عیسائی کرتے مارا یہودی کرتے مارا مینو لا جائی میں میرے پیر کا لنگر کھاتا ہے میں تا کوشش پہ کرتا سوں کہ موڑ فرمایا الحمدللہ اللہ نے کرم فرمایا کہ لنگر دے صدقے نو خاتمہ بالخیر نصیب ہو سبحان اللہ کہ مردے جا پورتے درویشاں دے کول اوتھے کوئی قبراں چ عذاب نہیں ہوندا یہ گلاں اللہ دے ولیاں دے شایان شان نہیں ہیں جی حالت والی گلاں ہیں پر تسی اگو جواب کو نہیں دیتے نے بج تے ساڈا ہی سر کھاندے نے آج دسو کھاں حضرت خواجہ اللہ بخش صاحب توسیع شریف دے بادشاہ قبلہ عالم صاحب آئے سرکار دے آستانے شریف میں بیٹھے خواجہ غلام فرید صاحب بھی بیٹھے خواجہ غلام رسول صاحب توگیروی بھی بیٹھے اچانک خواجہ اللہ بخش صاحب کا چہرہ زرد ہو گیا بڑی پریشانی لاحق ہو گئی ہر کوئی دیکھتے پریشان ہو گیا کہ یہ کی وقت ہے کی کیفیت ہے کچھ دیر تو بعد حشاش بشاش ہوئے پڑھا الحمدللہ خواجہ غلام فرید صاحب عرض کیتا غریب نواز کی ماجرا اب فرمایا مگیر شریف میں بندہ فوت ہویا ہے انہوں چائیں لمدے آئے انہوں فرشتے عذاب دے اس عذاب نو ویکھتے میں پریشان ہوں موڑ اگر جسے فورٹ دی پڑ دے بیچارے آیا ہے نا اگو خواجہ بابا تاج سرور صاحب آ گئے میں بس میاں میری حد دے چاہ گیا ہے ہن کیوں عذاب دے دیں سبحان اللہ اللہ کرے انہاں رعایا بننا نصیب ہو جاوے سبحان انہاں دی گنبد دا سایہ نصیب ہو جاوے آمین میاں جے راز کھل جاوی نا بھئی ولی ہوندا کون ہے تو تو آدھے گھرے رہ ہی نہیں سکنا ولی وہ ہوندا ہی جندا پکا بلپا اللہ نال ہوئے سبحان یہ بیلی تے ٹھوک دے نا غیر اللہ دے فتوے ساڈا غیر اللہ کوئی نہیں ساڈے دا ولی اللہ ہے بے شک یہ ولی دا معنی ہے دوست کہندا اللہ دا اللہ تے جیڑا اللہ دا دوست ہوئے دوستی مندا ہے کہ نہیں اس واسطے اللہ انہاں دی مندا ہے اللہ کرے سانو منگن دا والا آ جائے آمین آمین وما علیہ الا البلاغ المبین اگر یار زندہ شو